اس آیت میں ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کس کو کرو؟ اس کو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر سورج چاند وغیرہ کو سجدہ نہیں کرو، سجدہ صرف اللہ کو کرو جس نے ان چیزوں کو اور سب کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا فرمائے کہ اگر تم اسی کی یعنی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اور چند مثال دی، نہ سورج کو نہ چاند کو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سورج اور چاند کو سجدہ کرنا منع ہے اور دوسری چیزوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سورج اور چاند کا ذکر صرف مثال کے طور پر آیا ہے، اور چونکہ یہ پایا جاتا تھا پچھلی قوموں میں، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی ہندوؤں کے یہاں یہ سب معبود کے طور پر لیے جاتے ہیں، تو بطور مثال پیش کیا گیا۔ اور جب سورج اتنی بڑی مخلوق ہے اور اتنے فائدہ مند چیز ہے، پوری دنیا روشن ہوتی ہے، سب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر سورج اور اس کی توانائی نہ ہو تو زندگی اس زمین پر چلے گی؟ جس طرح سے پانی اور ہوا ضروری ہے، اسی طرح سے سورج کی توانائی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے چاند کا معاملہ، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بڑی چیزیں جس کے اتنے فائدے ہیں یہ عبادت کے قابل نہیں، سجدے کے قابل نہیں، تو دوسری چیزیں بدرجہ اولیٰ عبادت اور سجدے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک نظریہ کیا پایا جاتا ہے ہندوؤں کے یہاں کہ جس سے بھی فائدہ سمجھ میں آتا ہے اس کو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس سے بھی فائدہ، گائے ہو، سانپ ہو، ڈاکٹر ہو، سب کو بھگوان سمجھتے ہیں۔ ہم آپ ان کے ساتھ اچھا کر دیں تو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھگوان ہوں۔ ماں باپ کو بھگوان سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ہر چیز بھگوان ہے دنیا میں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ کیا قاعدہ بیان کیا ہے؟ کہ سجدہ کس کے لیے کیا جائے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو، تو کس کو کرو؟ انسان کی فطرت میں ہے سجدہ کرنا، عبادت کرنا۔ تو آپشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ واسجدوا للہ، واسجدوا للہ، سجدہ کرو کس کو؟ اللہ کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت خالق کی جائے گی، جس نے پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے۔ عبادت اس کی نہیں کی جائے گی جو مخلوق ہے، جسے پیدا کیا گیا، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو سورج، چاند اور کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات کیا ہے؟ مخلوق ہے، انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کے قابل وہ ہے جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل اسلام کا جو ہے نا سمپل نظریہ۔ عبادت کس کی ہوگی؟ خالق کی ہوگی، مخلوق کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی، گرچہ لوگ معبود کا درجہ لیں، حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کا خاص اور محفوظ حق ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جب انہیں بزرگوں کی عبادت کرنے سے منع کیا جاتا ہے یا بزرگوں کی قبروں پہ جا کر وہ جو عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں، جب انہیں منع کیا جاتا ہے نا، یا نبی اور رسولوں کے بارے میں، تو سیدھے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، ان سے جو ہے نا بڑا فائدہ انسانیت کو ہوا ہے، خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کا ان سے بڑا فائدہ ہوا ہے، انہوں نے اسلام کا پیغام عام کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، اسلام کے لیے خدمت انجام دی، محنتیں کی۔ تو اتنی بڑی ہستیاں ہیں، اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، شخصیات، ان کے بڑے فائدے ہیں، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے در پر آئیں، ان کے لیے یہ کریں وہ کریں، ان سے فائدہ ہے، امت کا ہوا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم رد کر سکتے ہیں کہ سورج چاند سے اتنا فائدہ ہے، صرف اسلام اور مسلمانوں پوری دنیا کو، سب کو فائدہ ہے نا۔ جب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معبود کا درجہ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہیں یہ بھی اس قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، فائدہ گرچہ ان سے بھی ہے اور ان سے بھی ہے، لیکن دونوں مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اس میں دونوں برابر ہیں کہ نہ سورج چاند خالق ہیں اللہ ہے، اور نہ انبیاء اور رسول اور بزرگان دین اللہ خالق ہیں، دونوں برابر ہیں اس میں، مخلوق میں۔ پھر مخلوق کے اپنے الگ درجات ہیں، لیکن برابر ہیں دونوں اس معنی میں کہ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں جن کو پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز پڑھے یا سجدہ کرے یا رکوع کرے یا کسی کے سامنے جھکے
یعنی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نماز پڑھے یا رکوع کرے یا سجدہ کرے یا اس کے سامنے جھکے، اس کے لیے جھکے، ٹھیک ہے، بالکل محبت اور عقیدت کے ساتھ، ہے نا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، امید رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا یہ عمل شرک مانا جائے گا۔ اس کا یہ عمل شرک، کون سا شرک؟ شرک اکبر، بڑا شرک، جو اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، جس پر اگر موت آ گئی تو ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جنت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام۔